بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین رواہ ابو داود۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم صدقہ فطر کے تعلق سے چند مسائل آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے، صدقہ فطر کس پر واجب ہے اور اس کے وجوب و ادا کا وقت کیا ہے، کن لوگوں کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے اور کن لوگوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے، اسی طرح کتنی مقدار میں اور کن چیزوں میں صدقہ فطر ادا کیا جائے گا اور صدقہ فطر کے مستحقین کون ہیں، یہ تمام مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے دو مقاصد بیان کیے۔ پہلا یہ ہے کہ روزوں کے درمیان جو بھی کمی کوتاہی اور جو خلل واقع ہوا ہے تو اس لغو و رفث سے روزہ پاک ہو جائے اور قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ مساکین اور غربا کو کم از کم عید کے دن کا کھانا میسر آ جائے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان مالک نصاب پر واجب ہے یا اس شخص پر واجب ہے کہ جس کے پاس اپنی ضروریات سے زیادہ استعمال کا سامان یا چیزیں ہو کہ اگر ان کی قیمت لگائی جائے تو اس کی قیمت کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو، ان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور صدقہ فطر کا وجوب کا وقت عید کے دن طلوع فجر سے ہو جاتا ہے، اور عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا افضل ہے۔ اگر جو شخص عید سے پہلے صدقہ فطر ادا نہ کر سکے تو عید کے بعد بھی وہ ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح کتنی مقدار میں صدقہ فطر ادا کیا جائے گا تو گیہوں اور اس کے آٹے میں صدقہ فطر نصف سا یعنی 1.25 کلو ادا کیا جائے گا یا اس کی قیمت ادا کی جائے گی۔ اسی طرح چاول، باجرہ، جوار، ان چیزوں کے ذریعے، ان اناج کے ذریعے بھی صدقہ فطر ادا کرنا جائز ہے، لیکن 1.25 کلو گیہوں کی قیمت کے بقدر وزن کر کے دینا ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ راشن کے گیہوں میں بھی صدقہ فطر ادا کرنا جائز ہے، لیکن اگر اس کی قیمت دی جائے گی تو راشن کے گیہوں کی قیمت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس شخص پر اپنے نابالغ اولاد کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اپنے رشتہ دار جیسے بیوی، والدین اور بالغ اولاد کی طرف سے بھی وہ صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے اور ادا کرنا جائز ہے، لیکن اس کے ذمے ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر کے مستحقین وہی ہیں جو زکوٰۃ اور عشر کے مستحقین ہیں۔ جو شخص رمضان المبارک کے روزے نہ رکھ پائے یا نہ رکھا ہو تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ صدقہ فطر کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ صدقہ فطر کے لیے صرف مالک نصاب یا اتنی مقدار میں زائد مال کا ہونا ضروری ہے کہ جس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی ہو جائے۔ اور ایک مسئلہ جو لاک ڈاؤن کے سمے ہمارے سامنے درپیش ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر لاک ڈاؤن کی وجہ سے ادا کرنا یہ آسان نہیں ہے، تو صدقہ فطر کس طرح ادا کریں، ہم مستحقین تک کس طرح پہنچائے؟ تو اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے یا عید کی نماز کے بعد اتنی مقدار میں جتنی مقدار میں آپ پر صدقہ فطر واجب ہے ان مستحقین کے نام سے نکال کر الگ رکھ لے، اور اس کے بعد جس طرح بھی آپ کو موقع ملے عید سے پہلے یا عید کی نماز کے بعد یا پھر کسی اور وقت میں وہ مستحقین تک پہنچائے، صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔